زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 3 دسمبر جمعے کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں گوادر حق دو تحریک کا۔ گوادر حق دو تحریک کا سلسلہ جاری ہے، جسے جمعرات کو 18 دن مکمل ہو گئے۔ جمعرات کو گوادر حق دو تحریک کی سرکاری کمیٹی سے مذاکرات ناکام ہونے پر تحریک میں مزید شدت لاتے ہوئے تحریک کی حمایت میں اتل سے لے کر سربندن تک کئی مقامات پر مکران کوسٹل ہائی وے کو احتجاجاً بند کر دیا گیا۔ گوادر میں انجمن تاجران نے تحریک کی حمایت میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کیا، جبکہ ماہی گیر بھی تحریک کی حمایت میں سمندر میں شکار کے لیے نہیں گئے اور بڑی تعداد میں احتجاجی دھرنے میں شامل ہوئے۔ اتل، اورماڑہ اور پسنی کے داخلی راستوں پر لوگوں نے بڑی تعداد میں ہائی وے پر بیٹھ کر دھرنا دیا۔ سب سے بڑا دھرنا پسنی کے داخلی راستے سے متصل مقام پر دیا گیا، جہاں شرکاء سے تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی نمائندے نے پسنی کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے وعدے کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ لیے تھے، لیکن پسنی کی ڈسپنسری میں پیناڈول کی گولی بھی دستیاب نہیں، نہ پینے کا پانی ہے نہ بجلی، لیکن گلی گلی میں کرسٹل، ہیروئن اور دیگر منشیات دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیچر اور ڈاکٹرز چاہتے ہیں، فوجی نہیں چاہتے۔ ہم جب بھی ٹیچرز اور ڈاکٹرز کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہاں فوجی بھیجے جاتے ہیں۔ ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں تعلیم اور صحت چاہیے۔ دوسری طرف کیچ اور پنجگور میں بھی گوادر حق دو تحریک کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئیں۔ گوادر کے دھرنے میں مکران کی بھرپور نمائندگی کی وجہ سے دھرنے میں فیصلہ کیا گیا کہ مکران بھر کے شہری علاقوں میں چیک پوسٹ کا خاتمہ بھی اہم مطالبات کا اب حصہ ہوگا، جبکہ بارڈر بندش کے حوالے سے بھی مکران کی عوامی قیادت متفقہ فیصلہ کرے گی اور وہی گوادر حق دو تحریک کا فیصلہ ہوگا۔ گوادر حق دو تحریک کی کٹ پتلی حکومتی مذاکراتی ٹیم سے مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہونے پر تحریک کے سرکردہ رہنماؤں کی کمیٹی نے ظہور بولیدئی کی سربراہی میں قائم حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو بے اختیار قرار دیتے ہوئے دو ٹوک فیصلہ کیا کہ اب بے اختیار کمیٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب دیگر خبریں پیش کریں گی سارین بلوچ۔ پنجگور کے علاقے کلکور میں ابراہیم بازار کے مقام پر سی پیک کی حفاظت کے لیے قائم قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر مسلح افراد نے جدید اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے، جس میں پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف شال میں سمنگلی روڈ بورڈ آفس کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے، جس سے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اوارانگ کے علاقے جھاؤ میں چبی کی رہائشی مسمات روبینہ بنت درویش کو قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں نے 25 نومبر کو حراست میں لے کر 24 گھنٹے تک زیر حراست رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق بانک روبینہ کے شوہر حاصل خان بلوچ قومی تحریک آزادی کے متحرک کارکن ہیں، جس کی وجہ سے اجتماعی سزا کے طور ان کی بیوی کو پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر ذہنی ٹارچر کیا اور اب رہائی کے بعد انہیں مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ قابض پاکستانی فوج قومی جہدکار حاصل خان کے خاندان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں حاصل خان کو سرنڈر کروائیں، بصورت دیگر ان کے گھر کے تمام افراد کو فوجی کیمپ میں قید کیا جائے گا۔
ہب سے جبری لاپتہ محمد عامر ولد محمد اکبر کی بہن نازیہ اکبر نے شال پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بھائی عامر ولد محمد اکبر کو 23 نومبر کی رات گڈانی پیٹرول پمپ تحصیل ہب سے پولیس اہلکاروں نے گرفتاری کے بعد سادہ لباس میں ملبوس خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے حوالے کیا، جنہوں نے انہیں حراست میں لینے کے بعد تب سے لے کر آج تک جبری لاپتہ رکھا ہے اور ہمیں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بھائی مجرم ہے تو اسے پولیس والوں نے بغیر کسی وارنٹ کے کیوں گرفتار کیا۔ نازیہ اکبر نے اپنے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ آوارنگ کی مخدوش اور جنگی صورتحال اور گھروں کو جلانے کے باعث ہم سن 2015 کو نقل مکانی کر کے ہب منتقل ہوئے تاکہ یہاں تعلیم اور روزگار کے لیے آسانی ہو، لیکن یہاں بھی ہمارے بھائی کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا گیا۔ آخر میرے بھائی سے ایسا کون سا جرم سرزد ہوا کہ اسے خفیہ اداروں کے اہلکار اٹھا کر لے گئے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بھائی مجرم ہے تو اسے عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہوں نے کہا میرے بھائی کی جبری گمشدگی صرف ان کی جبری گمشدگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا معاشی قتل ہے، کیونکہ میرا بھائی بیماری کی حالت میں بھی معاشی تنگ دستی اور معاشی مجبوری کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے پر مجبور تھا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار کے طلباء نے اسکالرشپس کی بندی کے خلاف کلاسوں اور امتحانات کا بائیکاٹ کر کے یونیورسٹی کی عمارت کے احاطے میں دھرنا دے کر احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے اور اگلے لائحہ عمل میں RCD شال تک کراچی شاہراہ کو بند کر دیں گے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں یونیورسٹی انتظامیہ طلباء کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ ڈائریکٹریٹ اسکالرشپ بند ہونے کی وجہ سے بہت سے طالب علم مالی حالات سے مجبور ہو کر اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ کھٹ پتلی حکومت بلوچستان کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مختص کردہ 5 ارب 31 کروڑ روپے سے زائد کی رقم کے اخراجات میں بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے مالی سال 2019 اور 20 کے دوران کرونا وائرس کی مدد میں مختص کیے گئے خصوصی فنڈز کا آڈٹ کیا گیا، جس کی آڈٹ رپورٹ بلوچستان اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے لیے مختص فنڈز میں 4 کروڑ 15 لاکھ روپے کے حکومتی ٹیکسز اور ڈیوٹی کی کٹوتی نہیں کی گئی، جبکہ 8 کروڑ 96 لاکھ سے زائد رقم کو غیر قانونی طور پر اکاؤنٹس میں رکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق شیخ زاید ہسپتال کی جانب سے ادویات کی خریداری میں 60 لاکھ روپے کی مشکوک پیمنٹ بھی کی گئی، جس کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ انسانی حقوق کے مسئلے پر لکھنے بولنے والی مشہور صحافی وینگس کو ISIS kashmir.yahoo نامی ای میل اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز ای میل کیا گیا ہے۔ وینگس کے مطابق مجھے ISIS کشمیر نے دھمکی آمیز ای میل بھیجی ہے۔ اردو زبان میں بھیجی گئی مختصر ای میل میں لکھا گیا ہے، بھارت کے یار تمہاری مدد نہیں کر سکتے، زیادہ اسلام مخالف بیان برداشت نہیں کریں گے، یہ آپ کے لیے آخری وارننگ ہے۔ ای میل دی رائز نیوز کے آفیشیل ای میل ایڈریس پر بھیجی گئی ہے، لیکن ای میل کے شروع میں وینگس یاسمین کا نام مینشن کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں مخاطب کر کے دھمکی دی گئی ہے۔ TRNA کے بارے میں ادارے کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک غیر منافع بخش آزاد خبر رساں ادارہ ہے۔ وینگس نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ میں سندھ اور وفاقی حکومت سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے کو دیکھے، اور میں دہراتی ہوں کہ میں ہندو اور مسیحی لڑکیوں کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی، یہ اسلام کے خلاف نہیں۔ افغان ایران سرحد کے قریب ایرانی فوج اور طالبان فورسز میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دونوں فریقین نے اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا ہے، تاہم اب جھڑپیں رک گئی ہیں اور کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق افغان صوبے نیمروز کے قریب بدھ کے روز سپہر کو ایرانی سرحدی محافظوں اور طالبان کے درمیان غلط فہمی کے سبب جھڑپ ہو گئی۔ یہ جھڑپ سرحدی ضلع کنگ میں ہوئی۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ طالبان کے ذریعے ایران کی 2 فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لینے کی خبریں جھوٹی ہیں۔ بعض دیگر میڈیا ذرائع کے مطابق ان جھڑپوں میں ایران کی جانب سے بھاری اسلحہ کا استعمال کیا گیا، جبکہ طالبان نے جواب میں امریکی حموی گاڑیوں کا استعمال کیا۔ تسنیم کے مطابق افغان سرحد کے ساتھ منسلک ایرانی علاقے میں ایک دیوار ہے جو اسمگلنگ روکنے کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔
بعض ایرانی کسان اس دیوار کو پار کر گئے تھے، تاہم وہ ایرانی سرحد کے اندر ہی تھے، لیکن اس غلط فہمی میں کہ ان لوگوں نے سرحد کی خلاف ورزی کی ہے، طالبان فورسز نے فائرنگ شروع کر دی۔ افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹام ویسٹ کی قیادت میں ہونے والے قطر مذاکرات میں طالبان پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقاہر بلخی کے مطابق دونوں وفود نے سیاسی، اقتصادی، انسانی، صحت، تعلیم اور سلامتی سے متعلق امور کے ساتھ ساتھ ضروری بینک کاری اور نقد رقوم مہیا کرنے کی سہولت پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان وفد نے امریکی فریق کو سلامتی کی یقین دہانی کرائی اور زور دیا کہ افغانستان کی منجمد رقوم غیر مشروط طور پر جاری کی جائے، بلیک لسٹ اور پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے اور انسانی امور کو سیاسی معاملات سے الگ کیا جانا چاہیے۔ یورپی یونین گلوبل گیٹ وے کے نام سے سرمایہ کاری کا ایک عالمی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کرنے والا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا توڑ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ گلوبل گیٹ وے ایک قابل اعتماد برانڈ ہوگا، جبکہ یورپی یونین کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کوشش کے تحت مواصلات، توانائی، ماحولیات اور ڈیجیٹل شعبوں میں ٹھوس منصوبے شامل کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ یہ یورپ کی طرف سے افریقہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا کی معروف مائکرو بلاگنگ اور سوشل نیٹ ورکنگ سروس ٹویٹر نے اپنے صارفین کے لیے نئے ضابطوں کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت عوامی شخصیات کو چھوڑ کر صارفین کو کسی کی تصویر یا ویڈیوز کی رضامندی کے بغیر شیئر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اپنے نیٹ ورک پالیسیوں کو سخت کرتے ہوئے ٹویٹر نے یہ قدم بھارتی نژاد نئے سی ای او کی تقرری کے ایک روز بعد اٹھایا ہے۔ اپنے نیٹ ورک پالیسیوں کو سخت کرتے ہوئے ٹویٹر نے یہ قدم بھارتی نژاد نئے سی ای او کی تقرری کے ایک روز بعد اٹھایا ہے۔ نئے ضابطوں کے مطابق کوئی شخص ٹویٹر کو ایسی تصاویر یا ویڈیوز ہٹانے کے لیے کہہ سکتا ہے جو اس کی مرضی کے بغیر پوسٹ کی گئی ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔